سلمی صاحب میرا تھوڑا سا کھلنے کو دل کر رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر میں حضرت مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی اگر میں تھوڑی سی کتاب کے ورقے الٹ پلٹ کے چلا جاؤں کہو کہ مولوی صاحب رٹی تقریر کر کے چلا گیا, میرا دل چاہ رہا ہے میں ذرا بیٹھ کے پڑھوں اور آپ کو پڑھاؤں. ہر طرف میرے عزیزوں جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا, موبائلوں کی فیس بک کی میرے عزیزوں زینت بن گیا باب فدق باب فدق. یہ بچے پوچھنے لگے باب فدق کیا ہے, یہ باب فدق کیا ہے. بڑوں کو تو پہلے پتا تھا باب فدق کیا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ تھا. حضرت فاطمہ الزہرا سیدنا صدیق اکبر کے دربار میں باغ لینے گئی کہ میرے باپ کا مال وراثت ہے ہماری ملکیت کر دے. اللہ اکبر. آج میرے عزیزوں غیر کہتے ہیں میں غیروں سے بڑا شکوہ ہے. خدا پاک کی قسم اس شکوے کو انشاءاللہ ایک دن آئے گا, ہم ایک سٹیج پہ حل کر کے رہیں گے, بتلا دیں گے. عمر دھکے دینے والا نہیں تھا, عمر دھکے دینے والا نہیں تھا, ابو بکر دھکے دینے والا نہیں تھا, بلکہ آل رسول کو سینے سے لگانے والا تھا. رب ذوالجلال کی قسم ہے باب فدق پہ روتے ہو. حضرت ابو بکر کے پاس سیدہ آئی میرے باپ کا باغ ہے. صدیق اکبر کہنے لگے وراثت نبیوں کی علم ہوتی ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء. درہم نہیں ہوتے, دینار نہیں ہوتے, نبیوں کی وراثت علم میں ہوتی ہے جو امت کے ورثے میں آتی ہے, امت کے حق میں آتی ہے. اے فاطمہ باغ کی آمدنی جیسے پہلے آ رہی تھی تجھے باغ کی آمدنی ملتی رہے گی لیکن وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. اور چلو چلو وہ تو 1350 سال پہلے یا 1450 سال پہلے سیدنا صدیق اکبر نے کہہ دیا آؤ میرے عزیزوں آسان گل مکتی میں مکا دوا, آسان سے آپ کو مسئلہ بتلا دو. آپ کا اور میرا ایمان حیات النبی کا ہے, آپ کا میرا ایمان ہے حضور اپنے روزہ انور میں زندہ ہے. کہہ دو انشاءاللہ, کہہ دو بے شک حضور اپنے روزہ انور میں زندہ ہے. اور گدائی شریف میں یا علی مرتضی رحمت اللہ علیہ کی قبر کے زیر سایہ کیونکہ خدا کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے. یہاں بیٹھ کر کالی کملی والے پر, مکے کے در یتیم پر, آمنہ کے لال پر, زہرا کے بابا پر, عائشہ کے گھر والے پر یہاں جو بیٹھ کے درود پڑے گا فرشتے ہرے رنگ کی تھیلیوں میں لے کے جائیں گے. جو حضور کے روزہ انور پر جا کے پڑے گا کالی کملی والا اس درود کو خود سماعت فرمائے گا. اللہ اکبر. فاطمہ مدینے میں تھی, روزہ مدینے میں تھا, صدیق کی عدالت مدینے میں لگا کرتی تھی, صدیق کی خلافت کے چرچے مدینے میں ہوا کرتے تھے, صدیق مسند خلافت پر مدینے میں بیٹھا کرتا تھا. آؤ میرے عزیزوں بباغے بہت بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. وراثت زندوں کی تقسیم ہوتی ہے, مردوں کی تقسیم نہیں ہوتی. میرا باپ مرا, میرا باپ مرا, وراثت 5 بھائیوں کے حصے میں آئی. رب ذوالجلال کی قسم ہے تم روزہ انور میں نبی کو مردہ ثابت کر دو, ہم ابو بکر سے باغ دلوا کر فاطمہ کی جھولی میں ڈال دیں گے. عقیدہ حیات النبی زندہ باد, بلند آواز نال عقیدہ حیات النبی زندہ باد, عظمت صحابہ زندہ باد, عظمت اہل بیت زندہ باد. بہت اچھا بہت اچھا ماشاءاللہ. تم حضور کو مردہ ثابت کرو معاذ اللہ. میں 1400 سال پہلے کی بات نہیں کرتا, میں شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی کی بات کرتا ہوں جس نے روزہ رسول پر جا کے سلام کیا. جاؤ حسین احمد مدنی کی قبر سے جا کے پوچھو قبر سے سلام کا جواب تجھے کس نے دیا تھا. میں میرے عزیزوں میں 1400 سال پہلے کی بات نہیں کرتا. آؤ میں تمہیں دیوبند کے فخر پر لے چلو, فخر تاج پر لے چلو, مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس لے چلو. جاؤ جاؤ مولانا قاسم کی قبر کی مٹی سے جا کے پوچھو اللہ والے جب تو مدینہ طیبہ گیا تھا 3 دن ہو گئے مواجہ شریف کے سامنے نہ گیا. صفحہ کے چبوترے پہ کھڑے ہوتے رو جاتے, لوگ کہنے لگتے حضرت جاتے کیوں نہیں. آپ فرماتے عمل پلے کوئی نہیں, کیا جا کے بتلاؤں گا. 4تھا دن آیا تہجد کی وقت مولانا قاسم نانوتوی اپنی زبانوں پر ہونٹ پھیرتے ہوئے آ رہے ہیں, ریاض الجنہ سے باہر نکل کے آ رہے ہیں. مریدوں نے کہا حضرت کہاں سے آئے, فرمایا حضور کو سلام کر کے آیا. میں ایسا سلام نہیں کر کے آیا جیسا تم کر کے آتے ہو. میں نے سلام کیا, آپ نے جواب دیا. اللہ اکبر. میں بیٹھا مجھے نیند آ گئی. حضور نے میزبانی کا ادا کرتے ہوئے دودھ پیش کیا, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا, میں پی کے آیا. ابھی تک نبوت والے ہاتھوں کی دودھ کی مٹھاس اپنے ہونٹوں پہ محسوس کر رہا. عقیدہ حیات النبی زندہ باد, اکابرین علماء دیوبند
اگر میرے عزیزو حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ قبر میں مردہ یوں کیوں کہا تھا بلال جب سے مدینہ چھوڑ کے گیا واپس ہی نہیں آیا؟ بلال جب سے مدینہ چھوڑ کے گیا واپس نہیں آیا. میرے عزیزو خواب میں وہیں آ کے کہہ دیتے بلال ملاقات کیوں نہیں کی؟ واللہ کی قسم میرا بلال تعبیر کو پوری کرنے کے لیے مدینہ کیوں آ گیا تھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتا پھر رہا تھا، وہ مکھڑا کہاں چلا گیا؟ اللہ غنی، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اللہ نے جتنی عقل دی، جتنا علم دیا، جتنا اللہ پاک نے ذہن دیا اتنا بولو. نبوت پہ بغیر سوچے سمجھے انگلی نہ اٹھایا کرو، اصحاب رسول پہ بغیر سوچے سمجھے انگلی نہ اٹھایا کرو، خاندان اہل بیت پہ ازواج مطہرات پر بغیر سوچے سمجھے انگلی نہ اٹھایا کرو. رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ وہ ہستیاں ہیں تیری میری وکالت کے لیے باپ دادا میدان میں آتا ہے، ان کی وکالت کے لیے عرش والا خدا آ جاتا ہے. عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت اہل بیت زندہ باد، اکابرین علماء دیوبند زندہ باد. انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ کو اگلی بات بتاؤں، آج جو لوگ کہتے ہیں خلافت کا حق خاندان نبوت کا تھا، علی کو ملتی، حسن کو ملتی، حسین کو ملتی. اور میرے عزیزوں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد پہلا دن تھا ابو بکر نبی کے ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا، اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا، کالی کملی والے نے حکم دیا تھا میرے بعد میرے ممبر کا وارث ابو بکر ہوگا، اور مصلی پر تو اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا کر کے چلے گئے تھے. 17 نمازیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. اگر میرے نبی کو پسند نہ آتا، اگر علی کا حق ہوتا تو کسی کی کیا ضرورت تھی؟ ایک طرف نبی کو مشکل کشا کہنے والوں، حاجت روا کہنے والوں، ایک طرف نبی کو کہنے والوں مختار کل ہے. مجھے ایمانداری سے بتلاؤ نبی کے پاس مختار کل ہونے کے باوجود اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اپنے مصلی سے ابو بکر کو ہٹا کر علی کو کھڑا کر دے. حضور کے طریقے پہلا دن آیا، سیدنا صدیق اکبر منبر پہ بیٹھے ہیں، بولنے سے پہلے آنکھیں برسنے لگی، دل دھڑکنے لگا، روزان قبر کی طرف دیکھ کے رونے لگے. اسی اثنا میں حجرہ فاطمہ کا دروازہ کھلا، پردہ ہٹا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم باہر تشریف لائے. ایک انگلی حضرت حسن کو پکڑا رکھی ہے، دوسری انگلی حضرت حسین کو پکڑا رکھی ہے. یہ دونوں حضرات تشریف لائے. حضرت حسن کی نظر نانے کے منبر پر پڑی، پہلی مرتبہ نانے کی جگہ ابو بکر کو بیٹھا دیکھا. حضرت حسن نے یوں کر کے انگلی چھڑائی، دوڑنا شروع کر دیا. سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، منبر پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے ابو بکر اتر جا، یہ میرے نانے کا منبر ہے. ابو بکر اس منبر پہ میرا نانا بیٹھا کرتا تھا، آج آپ کہاں سے بیٹھ گئے؟ اگر میرے عزیزو ابو بکر زبردستی بیٹھتا تو حضرت حسن کو ڈانٹ دیتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی فرد عائد کر دیتے. رب ذوالجلال کی قسم ہے جب حضرت حسن نے یوں کہا یہ منبر میرے نانے کا، اس منبر پہ میرا نانا بیٹھا کرتا تھا، اتنا کہنا تھا. حسن تو بعد میں روئے، صدیق سن کے پہلے رونے لگ گئے. منبر کی سیڑھیوں سے نیچے اترے، شہزادہ حسن کو گود میں اٹھا کے چومنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے بیٹے تجھے کس نے کہا؟ صدیق زبردستی بیٹھ گیا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں منبر بھی تیرے نانے کا، منبر پر بیٹھنے والا غلام قیامت کی صبح تک تیرے نانے کا. کون آل رسول؟ آؤ تھوڑا سا ذکر کر کے چلے جائیں. کون آل رسول؟ یکم محرم الحرام سے لے کر اب تک شہادت سن رہے ہو، آل رسول کی شہادت سن رہے ہو. مجھے ایمانداری سے بتلاؤ کتنا پہ اثر پڑا؟ قاری طلحہ صاحب شوال کا مہینہ مدینہ پاک میں گزار کے آیا، بھتیجے بانجے تھے، بڑے ڈیرے غازی خان کے لوگ ملے. گھر والی روزانہ کہتی چل جنت البقیع چلتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں جاتا، چل جنت البقیع چلتے ہیں. میں ایک مرتبہ آخری دن دور سے بیٹھ کے نظارہ کر کے آیا، میں نہیں گیا. گھر والی کہنے لگی میاں صاحب حنان صاحب کیا بات ہے کیوں نہیں جاتا؟ میں نے کہا اللہ والی جنت البقیع میں جاؤں گا، دائیں طرف نظر پڑے گی حسین کی اماں کی قبر نظر آئے گی، میری نگاہ اس قابل نہیں کہ پاک دامن عورت کی قبر پر نگاہ پڑے. یہ تو وہ عورت ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھ گئے میدان محشر ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، پل صراط لگائی جائے گی، عرش عظیم کا مالک کی طرف سے آواز آئے گی یا
معاشر الانبیاء والاولیاء، او میرے نبیوں، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور میرے پیروں ولیوں کی جماعت، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی، بہاول حق زکریا ملتانی، معین الدین چشتی اجمیری، علی المرتضی رحمت اللہ علیہ، آج سارے کے سارے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، کیونکہ پل سرحد سے محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے۔ عظمت اہل بیت زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دل کے اندر خیال آیا چلو میں ازواج مطہرات کی قبر پر، بنات رسول اللہ کی قبر پر چلا جاؤ، آئے اماں فاطمہ کی قبر کی مٹی میرے سے یہ نہ پوچھ لے۔ عبدالحنان بتا پاکستان کی سرزمین کے مسجدوں کے منبر پر بیٹھ کر بڑے بڑے کانفرنسوں اور جلسوں میں جا کر بڑا بڑا بولتا ہے، مجھے بتا تو میرے حسین کے خون کا کیا مول لگا کے آیا ہے؟ زندگیوں میں تبدیلی لے کے آؤ۔ حسین نمازی تھا، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ حسین قرآن کا قاری تھا، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، آؤ میں تمہیں ان شہزادوں کی عظمت بتلاؤں۔ حشام بن ملک کا زمانہ ہے، حشام وقت کا بادشاہ ہے، بیت اللہ شریف میں داخل ہوا، اس نظریے سے آیا میں حجر اسود کا جا کے بوسہ لوں گا۔ اللہ اکبر، حرم کے اندر داخل ہوا، کسی نے توجہ نہ دی بادشاہ کون ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیال، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں کالی کملی والا دو چادریں باندھ کر بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں حجر اسود کے سامنے رو رہے تھے اور جھولی پھیلا پھیلا کے کہہ رہے تھے یا اللہ ساری دنیا میرے دروازے پر آتی ہے، آج محمد فقیر بن کر تیرے دروازے کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ حشام بن ملک داخل ہوا، کسی نے توجہ نہیں دی، کسی نے راستہ نہ بنایا، حجر اسود کے قریب بوسہ لینے گیا، دھکا لگا، یوں پیچھے آ کے ہٹ گیا۔ اللہ اکبر، وقت کا بادشاہ بوسہ نہیں لے سکتا، یہ تو نصیبوں والے لیا کرتے ہیں، میرے جیسے کہاں لے سکتے تھے؟ قاری طلحہ صاحب بات بتلاؤں، اللہ اکبر، جمعۃ المبارک کا دن تھا، آخری دن تھا، ہم نے پاکستان آنا تھا، آخری دن تھا، میرے دل میں بڑا خیال آیا، میں میری گھر والی بچے ہوٹل میں تھے، صبح چلے گئے، طواف کیا، حجر اسود کے سامنے بیٹھا، اب مجھے شیخ کہنے لگا، اروا متوا کہنے لگا میاں پیچھے ہٹ جا، چیر نہیں جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا قبل الظہر آنا، ظہر سے پہلے آنا، ظہر کے وقت گیا اور رشتہ، خدا پاک کی قسم باوضو ہو کے بیٹھا ہوں، میں تیسری صف میں گیا، دھکا لگا، 7ویں صف میں آ گیا، بیوی کہنے لگی اپنی ہمت نہیں، میں اس کا ترلا منت کرو۔ میں نے کہا اللہ والی یہاں کر بھی ان کی منتیں کرنی ہے، اس کی منت کیوں نہیں کرنی جس نے یتیموں کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا۔ مولانا میں تیسری صف کے اندر ایسے بیٹھا تھا، اللہ اکبر، اذان کا وقت قریب تھا، پتہ نہیں اس نے مجھے پہچانا، میں نے کہا عالم پاکستان، میں نے کہا جی نام الحمدللہ، اس نے اشارہ کیا بوسہ لے گا، میں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا ٹھہر جا، اشارہ کیا، ادھر ظہر کی اذان ہوئی، امام کعبہ تشریف لے آئے، سنتیں پڑھنے کا وقت آ گیا، ہاں بدھ کا دن تھا، بدھ کا دن تھا، سنتیں پڑھنے کا وقت آ گیا، امام کعبہ حتیم میں سنتیں پڑھ رہے تھے، ساری صفیں بندی ہوئی، ویل چیئر پہ بیٹھا، دل میرا دھڑک رہا تھا، اس نے مجھے اسرا کر کے اشارہ کیا، میں نے کہا 2 بچے ساتھ ہیں، کہیں نے بھی لے آ، میں نے کہا ویل چیئر والا ساتھ، کہیں نے بھی لے آ، تیسری صف سے اٹھا، سارا مجمع بیٹھا تھا، میں نے ایک بوسہ دیا، منہ پیچھے کیا، اس نے میرا سر پکڑ کے آگے کر دیا، کان میں کہنے لگا جب تک اقامت نہیں ہوتی بوسے لیتا رہے، میں نے 2-4 بوسے لیے، حرم کے اندر آواز اللہ کی قسم آنے لگی، اوے نصیبوں والا، اوے مقدروں والا، اوے عزتوں والا، یقین جانو مجھے وہاں پتہ لگا، اللہ اکبر، دین کا معاوضہ پیسوں سے نہیں ملا کرتا بلکہ دین کی خدمت کا معاوضہ ایسے مل جایا کرتا۔ حشام بن ملک کو کسی نے منہ نہیں لگایا، آؤ میں ان کی شان بتلاؤں۔ حشام بن ملک کو منہ نہیں لگایا، کونے میں کھڑا ہو گیا، عرب کے سربراہان ساتھ تھے، کیا ہوا بوسہ نہیں ملا؟ شرم کے مارے منہ نیچے کر لیا کہ میں وقت کا حاکم، مجھے بوسہ نہیں ملا۔ تھوڑی دیر میں ایک دروازے سے امام
امام زین العابدین حضرت اصل کے بچڑے حضرت اصل کے بیٹے امام زین العابدین آئے. حرم کا طواف کرنے والوں کی جیسے نظر پڑی صفے بنا کے کھڑے ہو گئے. شہزادہ طواف بیت اللہ کی سیڑھیاں نیچے اترا, حجر اسود کے قریب آیا, بوسہ لیا, ادھر جا کے کھڑے ہو کے رونے لگ گئے. فرزدق شاعر پاس کھڑا تھا, فرزدق بہت بڑا شاعر گزرا پاس کھڑا تھا, حشام بن ملک کے پاس کھڑا تھا. عرب کے سربراہان حشام بن ملک سے کہنے لگے یہ کون ہے جس کے کرتے پہ پیمند لگے, پاؤں سے ننگا, پگڑی بھی جس کی میلی, تو اتنا اونچا لباس پہن کے آیا پھر بھی تجھے بوسہ نہ ملا, یہ پیمند والا کرتا پہن کے آیا بوسے لے کے چلا گیا. حشام پہچانتا تھا, سنی انسنی کر دی, کہنے لگا میں نہیں جانتا کون ہے. فرزدق شاہد پاس کھڑا تھا کہ تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں یہ کون ہے. وہ عرب کے سربراہان کہنے لگے بتا کون ہے. اللہ اکبر. امام زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا تم نے دیکھا یہ بوسے لے رہا تھا, یہ نہیں جانتا یہ نہیں جانتا, لیکن حجر اسود ضرور جانتا ہے کہ میرا بوسہ لے کے کون گیا. رب ذوالجلال کی قسم جب یہ حجر اسود کا بوسہ لے رہا تھا تو حجر اسود اس کے ہونٹوں کا بوسہ لے رہا تھا. اس نے کہا میں نے دیکھا ہے جب یہ حرم میں داخل ہوا یہ کالے رنگ کے سارے پہاڑ اس کے استقبال کے لیے جھک گئے, بیت اللہ کے پتھروں نے اسے سلامی دی. تجھے کیا پتا یہ نبی کے نواسے حسین کا بیٹا امام زین العابدین ہے. شام کو غصہ آیا, فرزدق شاہد کو پکڑ کر گرفتار کروا دیا. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو پتہ لگا, آپ نے 10,000 دینار اس کی خدمت میں بھیج دیے. اس نے 10,000 دینار واپس کر دیے کہ میں نے آپ کی یہ جو شان بیان کی, آپ کی تعریف بیان کی, میں نے پیسے لینے کے لیے نہیں بیان کی. اگر پیسے لینا مقصود ہوتے تو بادشاہ کی تعریف کرتا. وہ قاصد 10,000 دینار لے کر پھر امام زین العابدین کے پاس آ گیا. حضرت وہ لیتا کوئی نہیں, آپ نے فرمایا مجبوری ہماری, ہم رکھتے کوئی نہیں, جا جا کے 10,000 دینار دیا اور اسے کہہ دے ہم آل رسول ہیں, ہمارے گھر سے جو ایک مرتبہ چیز نکل جائے پھر کبھی واپس نہیں آیا کرتی ہے. اور اگلا جا کے پیغام دے دینا ہم نے کلمے کے علاوہ لا سیکھی کوئی نہیں. اس روزے والے نانا نے کلمے کے علاوہ ہمیں نہ سکھلائی نہیں. ہماری لا کلمے میں نکلتی ہے, حاجت روا کوئی نہیں, لا مشکل کشا کوئی نہیں, لا بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں. حتیٰ کہ رب ذوالجلال کی قسم ہے میں لاہور کے پیر کی بات نہیں کرتا, میں فرید الدین گل شکر کی بات نہیں کرتا, میں علی اجمیری کی بات نہیں کرتا, میں سخی سلطان بابو کی بات نہیں کرتا, میں بابے کوٹ مٹھن والے کی بات نہیں کرتا. یہ سامنے قبر ہے, بابا علی المرتضی آرام فرما رہا ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے مجھے ایک آدمی بتاؤ کہ کسی نے بابے علی المرتضی سے بیٹا مانگا ہو دے دیا ہو. ہاں لوگ آئے ہوں گے بیٹا دے دے, بابے علی المرتضی نے انگلی کا اشارہ اپنی طرف سے وہاں کر دیا ہوگا. اللہ اکبر. ہم تو بیٹوں کی دعا کیا کرتے ہیں, بیٹا بیٹی تو خدا دیا کرتا ہے. یہ عقیدہ مضبوط بناؤ. ہماری لا صرف کلمے میں نکلتی ہے. میری ماں نے مجھے گھٹی دی, میری ماں نے مجھے گھٹی دی, میری ماں نے مجھے لا سکھلائی نہیں. ہم تو وہ سخی گھرانا ہے, کاش کربل کے میدان میں کچھ ہوتا, ہم لوگوں سے پانی مانگتے, ہمارے دروازے سے تو لوگ پانی پی پی کے چلے جاتے ہیں. ہمارا گھرانہ وہ ہے. تجھے کیا بتلاؤں میری دادی اماں کی سخاوت, سیدہ فاطمہ کی سخاوت کیا تھی. سائل دروازے پہ کھڑا ہوا, میری ماں کے گھر میں جو اناج کا آٹا نہیں تھا, سائل کے لیے میری ماں نے سر کی چادر اتار کے گروی رکھ دی تھی. میں تجھے اپنے پڑنانے کے بارے میں بدلاؤں. اللہ اکبر. کون تھا میرا نانا, کون تھا میرا دادا؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دروازے پر فقیر آیا تھا, میرے نانے میرے دادے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا تھا. ہم تو اس گھرانے کے چشم و چراغ ہے. اللہ اکبر. کربلا کے میدان میں جیب میں روپیہ نہیں تھا لیکن جسم میں جان تھی. ہم نے نانے کے دین پر اپنے سارے خاندان والوں کی جان کو قربان کر دیا تھا. وقت کا حکمران آیا, حضرت
حسن میں حسین کا ذکر کر کے جاؤں، حسن کا نہ کر کے جاؤں؟ لوگ کہتے ہیں حسن بھی تو حسین کا بھائی، حسن بھی تو علی کا بچڑا، فاطمہ کا بیٹا تھا، زینب کا بھائی تھا، رسول اللہ کا نواسا تھا، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیز آؤ ان کا ذکر بھی تھوڑا سا سنتے جاؤ۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے وقت کا حکمران آیا، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آ جا۔ اندر آئے، 5 لاکھ دینار لے کے آیا۔ حضرت حسن سے کہنے لگا آپ کے لیے ہدیہ۔ آپ نے یوں پکڑا، قبول فرمایا، اپنی کرسی پر اپنی مسند کے پاس رکھ لیا۔ جس نے دیے سے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، بعض جگہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا کہ آپ لے کی خدمت میں آئے تھے۔ دل میں خیال آیا 5 لاکھ دینار آج سے پہلے کسی نے ان کو دیے نہیں ہوں گے، اتنا جی گردے کا کام کہ ہم نے 5 لاکھ دینار کا صدقہ دے دیا۔ اللہ اکبر، دل میں کہہ رہا ہے، بتلایا کوئی نہیں، اللہ کی طرف سے نوازوں پر القاء ہو گیا، خاندان نبوت کے چشم و چراغوں پر القاء ہو گیا۔ اتنی دیر میں ایک سائل آیا اور آ کے حضرت حسن کے قدموں میں گر گیا، پاؤں سے جوتا نکالا، اپنے کندھے سے چادر اتاری، شہزادہ حسن کا جوتا صاف کرنے لگ گیا، جوتا نیچے رکھا، حضرت حسن نے جوتے پہ یوں کر کے پاؤں رکھ لیا اور 5 لاکھ دینار کی ٹرے اٹھائی اور جوتا اٹھانے والے کو دے دی۔ دینے والے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، اتنے پیسے تو ہم اپنا جوتا اٹھانے والے کو دے دیا کرتے۔ صرف شہادت نہ سنو، آل رسول کی سخاوت سنو۔ آل رسول تھے کیا، کر کیا گئے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، کربلا کے میدان کے اندر جو وہ کام کر کے چلے گئے، قیامت تک کوئی مائی کا لال وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ تمہیں رونے والے نظر آئیں گے، خاک چھاننے والے نظر آئیں گے، ننگے پاؤں پھرنے والے نظر آئیں گے، تمہاری طرح میلاد کرنے والے، کھچڑے پکانے والے، نظر نیاز کرنے والے نظر آئیں گے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، فاطمہ عورتیں بڑی نظر آئیں گی، لیکن فاطمہ کی گود میں حسین جیسا بیٹا نظر نہیں آئے گا۔ وقت ہے تھوڑی شہادت سنا دو، وقت ہے شہادت سنو گے؟ شہدائے کربلا، اور سب زور ہی دیکھو، اپنا دیکھو، شہدائے کربلا، اچھا تھوڑا جا، شہدائے کربلا، نہ تھوڑا زور ہے نہ تھوڑا زار ہے، کچھ بھی نہیں، خالی ازار ازار ہے۔ سلمی صاحب سب کو کہتے ہیں آیا ایک سلائی تے جاوے پیدل نہ، تو میں کون سا، میرے ابے نے کون سا مجھے جہاز خرید کے دیا بھائی؟ چلو اللہ مبارک کرے۔ 9 محرم الحرام کی رات دل ختم ہوا، 10 محرم الحرام کی رات شروع ہو گئی، پتہ لگ گیا، ان کی نظروں سے بھانپ لیا، یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، ان کی آنکھوں کے تیور اور بتلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 23 اہل بیت تھے، 16 آل رسول تھے، 5 حسین کے بھائی تھے۔ میں تمہیں نام سناؤں، اللہ کی قسم تو سب سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے۔ مولوی صاحب کیا بتلا رہا ہے؟ ادھر سے آواز آتی، صدیق یوں، عمر یوں، عثمان یوں۔ اللہ اکبر، ایک صدیق حسین نبی کے روزے میں سو رہا ہے اور ایک صدیق حسین کے ساتھ کربلا میں کھڑا ہے۔ حسین کے ایک بھائی کا نام ابو بکر، دوسرے بھائی کا نام عثمان، تیسرے بھائی کا نام عباس، چوتھے بھائی کا نام جعفر، 5ویں بھائی کا نام عبداللہ، اصل کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، دوسرے بیٹے کا نام قاسم، تیسرے کا نام عبداللہ۔ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح، یہ پیار ہے کہ لڑائی ہے؟ حضرت جعفر کے بیٹے اونو محمد کھڑے ہیں، مسلم بن عقیل کا بیٹا عبداللہ کھڑا ہے، یہ نبوت اور پھر حضرت حسین کھڑے ہیں، یہ خاندان نبوت کے آل رسول کے 14-16 جوان کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، باقی رشتہ دار ہے، کل ملا کے یہ 72 ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر رہے ہیں کیا کیا جائے؟ میرے عزیزوں، چاہتے تو فلانے ملک کے سربراہ کے پاس پیغام بھیجو، یوں چاہتے تو کہتے کوئی لے دے کے معاملہ طے کر لو۔ حسین علی اکبر سے کہہ رہا ہے، حسین علی اصغر سے کہہ رہا ہے، دیکھنا اپنے بابا کے خون پر انگلی نہ اٹھنے دینا، دیکھنا نانے کی پگ کو نیچا نہ کرنے دینا۔ کیا کریں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔
آج وہی کام کرنا جو ہماری اماں ہاجرہ نے کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام ہے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پہ لے کے جا رہے ہیں. کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے لے کے جا رہے ہیں. پتہ تھا عورت ایمان میں کمزور ہوا کرتی ہے, عورت کا پیر جلدی پھسل جاتا ہے, عورت نازک مزاج ہوا کرتی ہے. اللہ غنی شیطان نے سب سے پہلا حملہ آ کر اماں ہاجرہ کی گود میں کیا. اے ہاجرہ گھر والا کا اپنے یار سے ملنے گیا. بیٹا کہاں کا وہ یار سے ملانے لے کے گیا. ہاجرہ بتا کسی یار کے پاس جاؤ, رشتہ دار کے پاس جاؤ, تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں. یہ کون سے یار کے پاس گیا جو چھری سرسی ساتھ لے کے گیا؟ بھائی ہاجرہ کہنے لگی یہ تو میں نے سوچا نہیں. اے ہاجرہ میں بتاؤں تیرے گھر والے نے خواب دیکھا, بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی. اب وہ چھری اور رسی لے کر خواب پورا کرنے گیا. بھائی ہاجرہ نے یوں کلیجے پہ ہاتھ رکھا, ٹھنڈا ہوکا بھرا رونے لگ گئی. شیطان سمجھا میرا وار چل گیا, ابھی خدا کی ناشکری کرے گی, خامد کی نافرمانی کرے گی. اما ہاجرہ اجرے کے قریب ہوئی, دروازے کا پردہ ہٹا کے جھانکنے لگی, یہی ہوگا یہی ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نظر نہ ہے. شیطان کہنے لگا لے کر پھر اللہ کا شکوہ دوڑ کے صبری ہو کے کہ لگی تیرے منہ پر خاک ڈالوں تماچا مارو. میں ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے نہیں دیکھ رہی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر لڑائی کروں گی, بلکہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے دیکھ رہی ہوں کون سی جگہ ایسی تھی جہاں میں نے بے وفائی کی, ہر جگہ میں نے وفا کا تاج تجھے پہنا ہے. اے خلیل اللہ, بیٹے کو اکیلا قربان کرنے چلا گیا, مجھے کیوں چھوڑ کے چلا گیا؟ کاش مجھے ساتھ لے کے جاتا, تجھے رسی لے جانے کی ضرورت نہ پڑتی. بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا, ہاتھ پیر پکڑ کے میں بیٹھ جاتی. بیٹے کے گلے پہ چھری چلتی دیکھتی, اس کو خون میں نہاتا دیکھتی, میں بے صبری نہ کرتی, بلکہ اپنا دامن پھیلا پھیلا کر اپنے آنسوؤں کا واسطہ دے کر بیٹے کی قربانیت کی قبولیت کی دعا کرنے لگ جاتی. آؤ ایسی ماں کوئی تیرے میرے گھر کے اندر بھی عورت ہے, ایک وقت کی روٹی نہ ملے, دیکھ تیرا جنازہ کیسے نکال کے باہر کر دے گی. کیونکہ ہم نے ٹی وی والی زندگی دکھلائی, ہم نے انہیں چینل والی زندگی دکھلائی, نیٹ والی زندگی دکھلائی. حسین کی اماں والی زندگی نہیں دکھلائی, حسین کی نانی دادی والی زندگی نہ دکھلائی. خاص خدیجہ کو میری بیٹی پڑھ لیتی, خاص اماں عائشہ کو پڑھ لیتی, خاص ام سلمہ کی زندگی پڑھ لیتی, زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ کی زندگی پڑھ لیتی. رب ذوالجلال کی قسم ہے تیری بیٹی کی جان نکل جاتی, لیکن تیری بیٹی کے سر سے دوپٹہ کبھی نہ اترتا. ہم نے دکھلایا نہیں, ہم نے 4 مہینے لگائے, گھر والوں کو کوئی ترغیب نہیں. ہم ہی ترجمے کی کلاسیں لے رہے ہیں, گھر والوں کو کوئی ضرورت نہیں. ہم ہی جہاد میں جا رہے ہیں. کیا اسلام کی مجاہدہ جہاد نہیں کیا کرتی تھی؟ اللہ اکبر. نت نئے مشورے مانگیں گے, نت نئے مشورے دیں گے. ابا نے آج یوں کہا تھا, وہ تیری بیوی ہے, تو تیری ماں تھوڑی ہے جو باپ کی شکایت اس کے آگے بیٹھ کے کر رہا ہے. یار میرے ابو نے یوں کہا, مجھے کیا بیوی سے مشورہ کرنا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. اماں نے یوں کہا, بہن نے میرے سے 20,000 قرضہ مانگا ہے, دینا چاہو تو دلہ ہے. خدا کی قسم بیوی سے پوچھتے بہن پر قربان ہو جاتا. خدا کی قسم بھی اس 20,000 کے عوض دیکھ پھر اللہ تجھے کیا دیتا. بیوی سے پوچھتے بہن مقروض ہے, بہن کو کیا دوں. بیوی سے پوچھتا میں بہن کو کپڑے دے دوں. مجھے ایمانداری سے بتلا, جب اتنا سا تجھے گھر کے ویڑے میں کھیلتا دیکھا کرتی تھی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتی تھی, کسی سے پوچھا کرتی تھی میں کیا دعا دوں, تیری اداؤں کو دیکھ کر اس کے منہ سے دعاؤں کے جملے خود بخود نکل جایا کرتے تھے. چھوڑو یار, شکوہ ہو جائے گا, مجھے اپنی پٹڑی پر واپس آنے دو. اے میری بہن, جب گردن کٹ رہی ہوں, زینب کو بھائی صبر کا درس دے رہا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. آج اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کو کہ حسین کی روح کو تسکین پہنچ جائے. اللہ آباد رکھے, سکھی رکھے, تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میں زندوں کو ہی سنا رہا ہوں. بھائی نعرہ تکبیر, عظمت رسالت زندہ باد, عظمت صحابہ زندہ باد, عظمت اہل بیت زندہ باد, شہداء اسلام
भूलने की आदत है, कभी अपनी जेब में डाल ले। बंदा तेजी में होता है ना, पीर साहब बुला ले, ये लेके चले जाए। इतने भी ना देना कि मुझे आप लोग ही ना नजर आए और मौलवी साहब चले गए ना कहीं, पता नहीं सारा दिन कितने सते हुए हो गए है जी। थोड़ा सा तुम्हें जाफरानी जुमला भी दे के चला जाऊं ना। मौलवी साहब और उनका बेटा घर के अंदर चले गए, किसी के पीर साहब से खाना खाया, अल्लाह अकबर, उन्होंने हलवे की डिश ला के आगे रख दी। हो अब तो इस डिश को देखे हुए मुद्दतें ही हो गई भाई। मुहर्रम में पक जाया करता था घरों में, अब मुहर्रम में घर होते ही कोई नहीं। माशाल्लाह इतनी समझदार और सियाणी बीवी लेके आए हैं, सारे मसाले डाल के कुकर में रखती हैं, 5 मिनट में ठप खाना तैयार, खाना खा वरना कसमान होगा। सख्त चीज, अच्छी चीज जिसपे मेहनत हो पकाएंगी नहीं। जानू मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, फिर हाथ पकड़ के मुंह पर ही मार मेरे, और तुम्हें करना क्या है। वो हलवा चला गया, आगे मौलवी साहब प्लेट, बेटा भी घूर रहा है, मौलवी साहब घूर रहे, खा लिया, अगली मंगवाई खा लिया, तीसरी मंगवाई खा लिया, मौलवी साहब का पेट बाहर आ गया, आंखें यूं करके ऊपर हो गई। बेटे को कहने लगे पुत्रा चलिए, उन्होंने कहा चलो अब्बा। का पुत्र जुत्ती किथे पई नजर नहीं आती, जुत्ती ते बड़ा। बच्चा भी मौलवी साहब का था, कहा तेन हलवा खा के जुत्ती नजर नहीं आ रही, मैनू हलवा खा के अब्बा ही नजर नहीं आ रहा। छह वक्त की रोटी खा के डकार भी जानवरों की तरह मारी, हमें हुसैन कहाँ याद रहेगा। बस या 3-4 दिन और याद है, उसके बाद अगले साल हुसैन जाओ आराम करो करबला में, अगले साल याद करेंगे आप। इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ये काम करना है। इधर गर्दनें कटेंगी माई हाजरा की तरह सजदे में पढ़ पढ़ कर अपने भाई की कुर्बानी की कबूलियत की दुआ करने लग जाना। बहन कहने लगी अल्लाह तेरा भला करे, ऐसा ही होगा। अगला 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आया, 3 शहजादे अहले बैत के निकले, ज़ुहैर इब्ने क़य्यम निकले, अब्बास अलंबरदार निकले, हबीब इब्ने मुतहहिर निकले। ये 3 शहजादे मैदान के अंदर आए। अब्बास जी भाई का कदम बड़ा आगे बढ़े, इधर वाले पे तीर लगा, जमीन पे गिरा, इधर वाले से कहने लगा, इधर वाले से कहने लगा हाय तीर लग गया। इधर वाला इधर आया, कहने लगा अबशिरी बिल जन्ना, जन्नत की बशारत हो। इधर वाला इससे कहने लगा बशरकल्लाहु बिल खैर, अल्लाह पाक ये बशारतें तेरे हक में भी कबूल फरमाए। इधर वाला शहीद हुआ। दरमियान में मुस्लिम बिन औजस आए, ये आके लड़े। अब्बास और हबीब इब्ने मुतहहिर देख रहे हैं। मुस्लिम बिन औजस लड़ते लड़ते जख्मी हुए, जमीन पे गिरे। हबीब इब्ने मुतहहिर के कंधे पे हाथ मारा, का कट जाना लेकिन मोहम्मद के नवासे पर आंच न आने देना। इतने में बातें हो रही थी, हबीब इब्ने मुतहहिर पर वार हुए, चारों तरफ से वार किए, जख्मी होकर जमीन पे लेट गए। हजरत हुसैन की तरफ देखकर मुस्कुराने लग गए। शहजादे हुसैन ने फरमाया क्यों भी किस बात पे मुस्कुरा रहा है? जान गई फिर भी मुस्कुरा रहा है, औलाद यतीम हो गई फिर भी मुस्कुरा रहा है, मकान खानदान छुट गया, जिंदगी की रौनक से हाथ धो बैठा फिर भी मुस्कुरा रहा है। कहने लगा हुसैन जो मेरी आंखें देख रही हैं वो तो नहीं देख रहा। हजरत हुसैन कहने लगे क्या देख रहा है? कहने लगा अक़दिम हुदीका हादियम महदिया अल-यौम तल्का जद्दक नबिया वल मुर्तज़ा हसनन अलिया वल जनाहैन जाफरन कमिया। हुसैन देख देख तेरा नाना तेरी शहादत का इंतजार कर रहा है, तेरा अब्बा और तेरा भाई हसन फूलों का हार लेके खड़ा है। देख हुसैन तू प्यासा आ रहा है, तेरा चचा पानी का प्याला लेके तेरा इंतजार कर रहा है।
یہ بھائی ایک ایک کر کے گئے، پیچھے بیٹے آئے، زینب اب کس کی باری، علی اکبر بھیجوں کہاں بھیج دے؟ یہ جوان باہر آیا، حسین نے دیکھا، حسین کو دیکھ کر شہزادے کی جوانی پہ رونا آ گیا، اپنے آنسوں کو صاف کیا، سر سے پگڑی اپنی اتاری اور اتار کر علی اکبر کے سر پہ رکھ کے گئی، او میرے بچے باپ کی پگڑی کی لاج رکھنا، کوئی وار پیٹھ پر نہ ہو، سارے وار اپنے سینے پر برداشت کرنا۔ آگے نکلے، پہلا وار آیا، تڑپ کر زمین پر گرا، اتنی دیر میں حسین پہنچتے شہید ہو چکے، یوں کر کے گود میں اٹھایا، ماتھے سے خون صاف کیا، بوسہ لے کے فرمایا پریشان نہ ہو، جو تکلیف آنی تھی آ گئی، اس تکلیف کے بعد راحت ہی راحت ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت کا دن ہوگا، تیرے خون کا مدی اللہ کے دربار میں بل کر تیرا نانا محمد الرسول اللہ آ جائے گا۔ پریشان نہ ہو۔ زینب اور کون؟ کہ تیرے بھائی کا بیٹا قاسم یعنی میرا بھتیجا بچا، کہ اس کو بھی روانہ کر۔ جب قاسم آئے اتنا حسین تھا کہ چاند بھی دیکھ کے شرما جایا کرتا تھا۔ جب قاسم آ کے میدان کے اندر کھڑے ہوئے، کوفے والوں کی تلواریں ٹھہر گئیں، چلائیں کیا کریں چلائیں کیا کریں، لیکن ظالموں کا ظلم بڑھتا چلا گیا۔ ایک نے تلوار کا وار کیا، کندھے پر لگا، زمین پہ گرے، حضرت حسین کی طرف منہ کر کے کہنے لگے یا اے میرے چچا، تیرے بھتیجے کے ساتھ دیکھ کیا کیا۔ حضرت حسین سے رہا نہ گیا، دوڑتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے، حضرت قاسم کے اوپر لیٹ گئے، ماتھے پہ ماتھا رکھا، ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ لگا کے ہونٹ بھی چوم رہے اور کہہ رہے ہیں بیٹے تیرا چچا آج اتنا بے بس ہے کہ تیرا چچا آج تیری مدد نہیں کر سکتا ہے۔ ان کی میت کو اٹھایا، خیمے کے پاس لا کے رکھ دیا، کتنوں کی میت اٹھاتا، 55 سال کا بوڑھا ہی تو تھا۔ کربلا کے واقعے نے، جوانوں کی شہادت نے جس کے وجود کو بڑھاپے میں تبدیل کر دیا، پیاسا تھا، فرات کے کنارے پانی پینے کے لیے گیا، حسین سواد سے حسین بن یزید نے یوں کر کے تیر مارا، یہاں کے لگا، داڑھی خون میں رنگین ہو گئی، اپنی داڑھی کو آسمان کی طرف پکڑ کر اور دوسرے ہاتھ میں خون لے کے چلو اور یوں داڑھی پکڑ کے کہنے لگے اے اللہ اگر تو راضی تو تیرا حسین بھی تیرے سے راضی ہو گیا ہے، لیکن اللہ ہمارے بدلے ان سے تو لے لے، ہمارے بدلے ان سے تو لے لے۔ حسین بن یزید پاس کھڑا تھا، اللہ اکبر، حسین کا خون دیکھ کے زبان باہر نکالی، کہنے لگا مجھے پیاس لگی، پانی پلاؤ۔ کوفیوں نے پانی پلایا، پیٹ نہ بھرا، پیاس نہ بوجھی، اتنا پانی پلایا، پیٹ اوپر ہو گیا، پانی کی وجہ سے پیٹ پھٹا، تڑپ کر حسین کے قدموں میں گرا، آواز آئی میرا حسین دیکھ لے، میری مدد ان کے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ ہے۔ اے زینب کون بچا؟ بھائی اندر میں بچی، باہر تو بچا، اور تیری میری جھولی میں نانے کا دین اور اللہ کا نام بچا ہے، کچھ نہیں، تیری میری جھولی میں اللہ کا نام بچا۔ اے بھائی تیرے سے بات کرنا چاہتی ہوں، جی بہن زینب، بھائی لگتا ہے جو سلوک حال ان کے ساتھ انہوں نے کیا تجھے بھی چھوڑیں گے نہیں۔ میرے بھائی مجھے بتا، ایک ایک کو اٹھا کے لایا، خون میں لت پت پڑے ہیں، ان کے جسموں پر کپڑا ڈالنے والا کوئی نہیں۔ اے بھائی جب تو بھی چلا جائے گا تو پھر میں کیا کروں؟ اتنی تو مجھے اجازت دے دے کہ تیرے ننگے وجود کو آ کر میں کپڑے سے ڈھانک دوں۔ اللہ اکبر، وہیں کھڑے ہو کے رونے لگے، اے زینب یہ کام نہ کرنا، پردے بچانے کے لیے میں نے سارا گلشن اپنا اجڑوا دیا ہے۔ اے زینب تم تو اتنی پاک دامن عورتیں ہو، تمہارا چہرہ تو دور کی بات ہے، تمہاری جتی کے رنگ پر بھی اللہ نے پردے ڈال دیے۔ یہ کام نہیں کرنا، باہر نہ آنا، مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، تو نے دیکھا ہوگا کہ کربلا کے بازار میں، کربلا کے میدان میں زینب رل رہی تھی، وہ خدا کی قسم فاطمہ کی زینب نہیں تھی، کہہ دو بے شک، کو تو صحیح، کہہ دو بے شک، جو کربلا کے میدان میں ننگے پیر پھر رہی تھی وہ حسین کی زینب نہیں تھی، اللہ کی قسم وہ کوئی اور ہی ہوگی، وہ کسی چنگڑ کی بیٹی ہوگی، موالی کی بیٹی ہوگی۔ میں تجھے حسین کی زینب دکھاؤ، جب حسین کے گلے پہ چھری چل رہی تھی، حسین کی زینب پردے میں سجدے کر کر کے بھائی کی قربانی کی قبولیت کی دعا کر رہی تھی، کہہ دو سبحان اللہ۔
ادھر بھائی شہید پڑا، ادھر یہ پڑی ہوئی ہے اکیلی بہن 9 یا 14 سال کا امام زین العابدین ہے۔ اللہ اکبر، زرع بن شریک تمیمی نے تیر مارا، تلوار ماری، حسین کے کندھے پہ لگی۔ سنان بن انس نخائی نے آ کر گردن اتاری، خولہ بن یزید کے ہاتھ میں سر دے دیا، اس نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کر سر یوں لہرایا، یہ دیکھو حسین کا سر۔ پھر حکم ہوا ہر ایک کا سر اتارتے جاؤ، ہر ایک کا سر اتارتے گئے، نیزے پر چڑھاتے گئے۔ اگلی آواز آئی، سیدزادیوں باہر آؤ ورنہ نکالا جائے گا۔ زین العابدین کے کندھے پر پھپھی اماں جان نے کندھے پر ہاتھ رکھ کے باہر نکلی، اور جب باہر آئی اللہ اکبر، کیا پھر حال ہوگا؟ علی اکبر دیکھا ہوگا، علی اصغر دیکھا ہوگا، اونو محمد دیکھا ہوگا، جعفر کے بیٹوں کو دیکھا ہوگا، مسلم بن عقیل کے نور نظر کو دیکھا ہوگا، اپنے بھائی اپنے باپ جایوں کو دیکھا ہوگا، ہر ایک کو دیکھتی تھی، سر نظر نہیں آ رہا تھا، حوصلہ پست ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت حسین کی میت کے پاس گئی، وہاں بھی دھڑتا سر نہیں تھا۔ اب ہمیں زین العابدین کا کندھا ہلا کے کہنے لگی، جس کو دیکھتی ہوں دھڑ موجود ہے، سر کہاں چلے گئے؟ پھپھی اماں ذرا آسمان کی طرف دیکھ، آسمان کی طرف دیکھا، نیزے پر سب کے سر چڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کا بیٹے یہاں تو مجھے بولنے دے، حسین نے باہر آنے سے منع کیا تھا، بولنے سے منع تو نہیں کیا تھا۔ اگر آج نہیں بولوں گی 1400 سال بعد کوئی خطیب ان کی شہادت پر ان کو خراج تحسین نہیں پیش کرے گا۔ واہ زینب واہ حسین واہ حسن واہ قاسم، بی بی زینب نے وہ خطبہ پڑھ کے سنایا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے خطیبوں کے منہ بند کر کے رکھ دیے، کہنے لگی او خطیبوں او واعظوں، تم نے بڑے بڑے قاری سج دھج کے قرآن کی کرتے دیکھے ہوں گے، کوئی مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سنا رہا ہوگا، کوئی ممبر پر بیٹھ کر قرآن سنا رہا ہوگا، ان قاریوں کو کیا کہو گے جو نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ ابن زیاد کے دربار میں جب سر گیا، جس طرح آج کوئی حسین پہ انگلی اٹھا دیتا ہے کہ ہمیں چپ رہنا چاہیے، سیاست نہ ہو، ہمیں چپ رہنا چاہیے جی، یہ تو دین اسلام کی جنگ نہیں تھی، اقتدار کا لالچ تھا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ گدائی شریف میں بیٹھنے والوں، حسین کرسی کے لالچ میں گیا تھا یا نانے کے دین میں ترمیم ہو رہی تھی اسے مٹانے کے لیے گیا تھا؟ بولو صحیح، نانے کا دین بچانے گیا تھا؟ جس جو کہتے بچانے گیا تھا ہاتھ کھڑا کر کے بتلائے۔ مووی والا بھائی ذرا مووی گھما کے دکھا تاکہ آج پتہ لگ جائے، دائیں بائیں والوں کو پتہ لگ جائے جو ہمیں کہتے ہیں یہ یزیدی ہے۔ اللہ کی قسم ہاتھ اٹھا کر گدائی شریف کی جامع مسجد میں کہتے ہیں ہمارا ووٹ یزید کے ساتھ نہیں، ہمارا ووٹ حسین کے ساتھ ہے، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، آج بھی حسین کے حق کی وکالت کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن نانے کے سامنے بھی حسین کی وکالت کریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ، کہہ دو انشاءاللہ۔ ہم حسینی ہیں، ہمیں حسینی ہونے پہ فخر ہے، ہم حسین کو ماننے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، اتنا بڑا پیغام آپ کو دے کے جا رہا ہوں، گھر گھر میں حسین ہو، گھر گھر میں فاطمہ ہو، گھر گھر میں زینب ہو، ایسے پروگرام کراؤ تاکہ ہمیں یزیدیت کا ساتھ دینے والے، یہ کہنے والوں کو پتہ لگ جائے ہم حسین کا غم رو کر مناتے ہیں، ہم حسین کا غم درود شریف کی صورت میں مناتے ہیں، ہم حسین کی شہادت کو خراج تحسین روزہ رکھ کے پیش کرتے ہیں، سجدے کر کے پیش کرتے ہیں، 4 روزہ 3 روزہ اجلاس کے جلسے کر کے اتنی بڑی محفلیں سجا کے کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے عزیزوں، اس پروگرام میں، اس محفل میں آپ لوگ بھی حصہ ڈال کے چلے جاؤ، آپ لوگ حصہ ڈال کے چلے جاؤ۔ یہ 3 روزہ اجتماع ہوتا ہے، دن رات ہوتا ہے، ایک ایک خطیب کی فیس کتنی ہے، ایک ایک خطیب کا زاد راہ، ایک ایک نعت پڑھنے والے کا زاد راہ، اور پھر کھانا، پھر اکرام، پھر اہتمام، جسے نہ پوچھے وہی دشمن۔ اب اٹھ کے جاؤ گے بھائی، یہ دل آزاری میری بھی ہوگی، اٹھ کے نہ جاؤ، تمہاری مہربانی ہے، کیوں اٹھ کے جا رہے؟ میں تمہارے سے کوئی پیسے مانگے؟ دل آزاری ہوگی۔ بس آپ سے اتنی گزارش ہے، کل دوپہر آخری نشست ہے، رات کو بھی ہوگی، کل دوپہر آخری نشست ہے، 3 روزہ پروگرام ہوا۔ شاید ہی کسی نے پوچھا ہو کہ پیر صاحب کوئی ہے ضرورت ہمیں بتائیے، لیکن پیر صاحب نے مجھے کہا نہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں 100 200 500 1000 جتنی تمہیں اللہ توفیق دے،
میں تمہارے پہ قسم دے کے کہتا ہوں ایک بھی پیچھے نہ بچے. ہاں جس کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے, جس کے پاس ہے وہ انکار نہ کرے. کلی اختیار دو پیر صاحب کو, کلی اختیار پیر صاحب کو. مدرسے کے چندے میں, مدرسے کے لیے, مسجد کے لیے, اس جلسے میں جو خرچہ ہوا یا خود لے کے آؤ, اللہ بہت دے گا, اللہ بہت دے گا. کم سے کم 30-35 ہزار روپیہ ہونا چاہیے, کم سے کم. گرے سے گرا 100 روپیہ رکھو, گرے سے گرا 500 1000 جتنی اللہ توفیق دے. اٹھو, دیر نہ کرو. اللہ کوئی اپنی طرف سے بات کہہ دی ہو, یا اللہ جس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہ ہو, اے اللہ میں نے بڑوں سے سنا اور پڑھا بھی ہے, یا اللہ پھر بھی کوئی اپنی طرف سے لگی ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے. اور اللہ ایسی بات جس بات کے کرتے ہوئے میرے دل میں میں آئی ہو کہ لوگ کہیں گے جی واہ جی واہ بڑی اچھی تقریر کر کے گیا, اللہ مجھے معاف کر دے. اور اللہ وہ بات, میں تو 2 نفل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ کے اللہ بات کہی تھی کہ وہ بات کہلوا اللہ جس سے تو راضی ہو, تیرا حبیب راضی ہو. اے اللہ پاک ان باتوں کو نہ دیکھ, ہماری نیتوں کو بھی نہ دیکھ, اپنے فضل و کرم کو دیکھتے ہوئے اس مجمع کے اس پروگرام کو قبول فرما لے. ہمارے بڑوں کے لیے, خاندان نبوت کے چشم و چراغ کے لیے, شہدائے اسلام کے لیے اللہ اسے یا اللہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے. ہمارے مرحومین والدین بہن بھائی حضرت علی المرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی مغفرت کا سبب بنا دے. تمام سلاسل کے بزرگوں کی مغفرت کا سبب بنا دے. اللہ ہم جو بیٹھے ہیں تیرے دربار میں, کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے, لیکن اللہ موت کے گھاٹ اترنے سے پہلے ہماری مغفرت کے اعلان فرما دے, راضی ہونے کے فیصلے فرما دے. جو جہاں بیمار ہے, جس حالت میں جس مرض میں ہے, اللہ انہیں اپنے خزانوں سے شفا عطا فرما دے. اللہ بے اولاد عورتیں بیٹھی ہوں گی, ایسے مرد ابھی تک اللہ اولاد کے چہروں کی زیارت نہیں ہوئی, اولاد کے نور سے کی زیارت نہیں ہوئی, اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے, نرینہ اولاد دے دے. اے اللہ پیر اسحاق صاحب کی اخلاص میں, عمر میں, عمل میں زندگی برکت عطا فرما. اہل تقوی والوں میں شامل فرما, اہل اللہ میں شامل فرما, خادم اسلام میں شامل فرما. حضرت قاری طلحہ صاحب دل کے مرض میں مبتلا, اللہ صحت کلی عطا فرما دے, اللہ صحت کلی. اسلم سلمی صاحب دن رات سنتے ہیں الٹی سیدھی, لیکن دین اسلام کے لیے لگے رہتے ہیں. اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرما لے. اللہ پیر اسحاق صاحب کے صاحبزادے, اللہ علم و عمل سے اللہ ان کی زندگی کو منور فرما دے. جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ سب کی حاضری پوری فرما دے. پاکستان کی حفاظت فرما, اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرما, افواج پاکستان کی حفاظت فرما. ہماری ڈیرے غازی خان کی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ہر جگہ گئے ہیں اور ہر ایک کے تحفظ کے لیے کوشاں رہے ہیں. اللہ انہیں پوری جزائے خیر عطا فرما. رحمتوں والی بارش کی جہاں جتنی ضرورت ہے برسا دے. کربلا کے شہیدوں کا صدقہ اے اللہ جتنے مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ سب کی مدد فرما اور حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.